اتحاد بنے نماز کے لیے۔ آپ حیران ہوں گے ڈاکٹر صاحب کہ جب مؤتمر عالم اسلامی ہوئے نا، یہ فلسطین ابھی بنا اسرائیل، تو وہاں جو مفتی اعظم تھے نا محمد امین الحسینی رحمۃ اللہ علیہ، اب وہ اہل سنت تھے، انہوں نے سارے عالم اسلام کے علماء کو بلایا، ایران عراق سے شیعہ بھی تھے۔ جب نماز کا وقت آیا تو انہوں نے آغا شرف الدین موسوی شیعہ مجتہد تھے، ان کو نماز کے لیے آ گئے۔ انہوں نے کہا اگر ہم نماز نہیں اکٹھے پڑھ سکتے کیا اسرائیل کو بتائیں گے کہ مسلمان ایک؟ یہ تنگ نظر لوگوں نے نا دین ٹکڑے کر پڑھتے نہیں۔ میں نے کہا اگر یہ خدا کے لیے ایک دوسری کتابیں پڑھیں، اصل مناظرے کی لکھی ہوئی چھوڑ دیں، وہ تصویریں بگاڑی ہوئی ہیں، اور دوسری کتابیں بھی اثرت جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب اس نیت سے نہ پڑھے، پہلے نیت بعد کے نشان لگانے ہیں، اعتراض کا ایمانداری سے پڑھے جیسے اپنی پڑھتے ہیں اخلاص سے، اور وہاں بھی فرق کریں۔ میں نے اپنے مولانا اصری صاحب سے ایک جنازے پر کہا کہ اصری صاحب کیا یہ بات درست ہے کہ اہل سنت کی طرف جو کتاب منسوب ہے بے شک ردی ہو، اس میں کوئی حدیث لکھی ہو آپ پابند ہیں اس کو مانیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم دیکھیں گے کہ اس کے راوی کہتے ہیں۔ میں نے کہا اگر یہ بات آپ نے اپنے لیے کہا تو شیعوں کے لیے کیوں نہیں مانتے؟ جتنی روایتیں تم دکھاتے ہو کہ تمہاری کتابوں میں یہ فضول ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ یہ ساری ضعیف اور مردود ہیں، آپ ان کی جان کیوں نہیں چھوڑتے؟ یا آپ کو بھی پھنساؤں گا پھر کہ یہ دیکھو کیا روایت آ گئی، اگر آپ نے کہنا کہ یہ ضعیف ہے، ہم تو بھائی پہلے اس سے جان چھڑائے بیٹھے، تو ان کو کیوں موقع نہیں دیتے؟ صحیح حدیثیں آپ چھان لیں، میں نے کیوں رجال کی کتاب میں دونوں گروہوں کی کہ راوی کون ہے، کیا حال ہے ان کا، سب کنگالی، خدا گواہ کوئی بات نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے یہ مطالعہ کرے۔ باقی وہ تاریخ جیسے میں نے عرض کر دی نا کہ اپنے دور میں تاریخی واقعات ایسے ہیں کہ دو طرح کے بیان ہوتے ہیں، کیا کریں؟ اب حکومت کی نظر میں ڈاکٹر قدیر صاحب مجرم ہیں، ہماری نزدیک وہ ہیرو ہیں، کیا کریں؟ دونوں طرح کے بیان لکھے جائیں، آنے والی نسلیں یہی پڑھیں گے۔ تو 1300 سال میں چونکہ شیعہ سنی خوارج تین گروہ آپس میں متصادم تھے، انہوں نے پہلے دور کے بارے میں ایسی تصویریں کھینچی ہیں، کوئی کہتے ہیں ان سے بہتر دور ہی نہیں آیا، کوئی کہتے ہیں اس سے بدتر دور کوئی نہیں آیا، انہوں نے اہل بیت سے ظلم کی، کتابوں میں حضرات وہ سب کچھ موجود ہے۔ اب جس نے جو پڑھ لیا بیچارہ وہاں پھنسا ہوا، کوئی کافر نہیں مرنا چاہتا، کسی کی نیت دوزخ میں جانے کی نہیں، مجبوری ہے سب۔ ہونا یہ چاہیے کہ اہل علم اکٹھے ہو کر ذرا تسلی سے ایک دوسرے کی